صاحب نے سوال کیا کیا پلاسٹک کی ٹوپی میں نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن پلاسٹک کی جو ٹوپیاں مسجدوں میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں یہ نماز کی شان کے خلاف ہے۔ اس طرح کی ٹوپیاں، ایک تو جو مسجد کی کمیٹی والے ہیں، جو مسجد کی انتظامیہ والے ہیں، ان کو چاہیے کہ مسجد میں اس طرح کی ٹوپیاں آپ نہ رکھیں۔ آپ مسجد میں ٹوپیاں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر رکھنی ہے تو آپ نے کوئی ڈھنگ کی ٹوپی رکھ لیں، کوئی کپڑے کی، کوئی اچھی سلی ہوئی، کوئی اس طرح کی ٹوپیاں رکھ لیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی کوئی پہن کے چلا جائے گا، کوئی چوری کر لے گا، تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی ٹوپیاں رکھنا، اس جو پلاسٹک کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے نماز پڑھنا، یہ کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک ٹوپی اگر جیب میں رکھ لیں، اگر مستقل نہیں پہن سکتے تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ کون سی ایسی جگہ گھیر رہی ہے ٹوپی آپ کی؟ تو جیب میں رکھ لیں، جب نماز کے لیے جا رہے ہوں کم از کم اس وقت ٹوپی پہن کے نماز پڑھ لیں۔ آپ نے سوال کیا اذان اور اقامت کے بیچ دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں حدیث میں کچھ اوقات ایسے ہیں جس کے بارے میں آتا ہے کہ ان اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ان اوقات میں سے ایک وقت اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ بھی ان اوقات میں سے ہے۔ ایک تو اذان کی دعا ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ یہ دعا تو مسنون ہے، حدیث سے ثابت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب اذان سنیں تو طریقہ یہ ہے کہ اذان جب مؤذن اللہ اکبر کہے، آپ بھی اس کے ساتھ اللہ اکبر کہیں۔ جیسے جیسے مؤذن کہتا جائے آپ بھی کہتے جائیں۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں۔ جب اذان ختم ہو جائے تو آپ یہ دعا پڑھ لیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں۔ یہ دعا پڑھتے وقت اور درود شریف پڑھتے وقت ہاتھ نہیں اٹھانے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، اس میں آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کی ضروریات ہیں وہ آپ اللہ سے مانگیں۔ وہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیں تب بھی مانگ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھائے بغیر مانگنا چاہیں تب بھی مانگ سکتے ہیں۔ کوئی مخصوص طریقہ الگ سے حدیث میں نہیں بتایا گیا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کس طریقے سے مانگی جائے گی۔ لہٰذا دعا کا جو عام طریقہ ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے، اس طرح دعا کر سکتے ہیں۔